وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے، کوئی بھی چیز۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کورونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں، تو ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو۔ اللہ کو شیخی بگاڑنے والے انسان نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے۔ وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری، زیادہ مار دے گا نا، تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی۔ اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے۔ مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں۔ مسئلہ 103 104 ABC، مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی، تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے، اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض کا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جسے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا۔ اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا، پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو کے کہتے جو اللہ دی مرضی، نہیں، یہ نہیں۔ کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔
اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہلے پوری کوشش کرنی ہے. ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں. وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے. اس پہ آپ صبر کریں گے. مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بخاری مسلم حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو دوسری بار اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میں نے پہلے بھی کام پہ آیا ہوں، دوبارہ نہ پہ جائے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی. جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. بڑا آسان طریقہ ہے، اگر تو آڈے فرقے والے تے آئی ہے تو آزمائش ہے، دوسرے تے آئی ہے تو عذاب ہے. ہاں ازنی کہانیاں کراتے ہیں نا. جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا. پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوبنے سے مرے، پیٹ درد سے مرے، وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شہید ہے. تعاون کے مرض سے مرے، وہ بخاری مسلم کی حدیث بھول جائے گی. ہاں اپنا کوئی جل جائے گا تو ٹھیک ہے، اپنا کوئی پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے. تو یہ کرائٹیریا ہے. اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوب کرتے ہیں کول، جھوٹا کول ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے. تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. بڑے بڑے باغی لوگ آپ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو ویورشپ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں، لوگوں کو واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں، اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں. تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو آزمائش سمجھنا ہے، نعوذ باللہ عذاب نہیں اس کو کہنا. حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم ہے کہ تعاون میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا، لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت اللہ اس کو بنائے گا، اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا. دیکھیں نا کتنے صحابہ ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں. معاذ ابن جبل مرے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح مرے ہیں، اسی مرض کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. آج کے دور میں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں آزمائش ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان تکلیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا اس کے اگینسٹ بھی گناہ معاف ہوں گے. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے، اور جب دنیا سے اٹھاتا ہے تو پاک و صاف کر کے اٹھاتا ہے. تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، نہیں، گناہ سے کون بندہ پاک ہے. مراد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں نہ دے، دنیا میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزارے. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، اس طریقے سے ورڈنگ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ.